کہ 80% جیٹ انہوں نے پورے جو پہلے تھا اس سے 80% بڑھا دیا. ارے بھائی 77% بڑھا ہے, اکانومی بھی 72% بڑھی ہے. آپ کے وقت میں 79% بڑھا تھا پیپلز پارٹی کے جو چھوڑ کے گئی تھی, 79%. اور ہم نے تو کووڈ کے باوجود اور کووڈ کے بیچ میں دنیا میں 10% ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھا تھا, اس کے باوجود ہمارا جو ہے وہ کم بڑھا ہے آپ سے. اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی آپ کا جو 64 تھا, ہمارا وہ 66 ہے, تو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ کہنا بند کر دیں, لوگ بیوقوف نہیں ہیں. اس کے بعد پھر وہ IMF کی بات, ارے ہم نے 4 مہینے کے لیے فریز کیا تھا, ہم نے 12 مہینے کے لیے فریز نہیں کیا تھا. پرپیچولی جو آپ کہتے ہیں 1200 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے ہمارے پہ چڑھا دیا, بینکرپسی لے گیا, نہیں. 4 مہینے کے لیے جو کیا تھا 466, اس کا حساب دے کے آیا ہوں میں آپ کو, اور آپ نے اس میں سے ہی یوز کر رہے ہیں اگلے سال کے لیے جو ڈیویڈنڈز وغیرہ ہیں. اور اگر آپ کے خیال میں ہم نے وہ جو غلط بات کی, ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہم عوام کے اوپر بوجھ کم کریں. اگر ہم ہوتے ہم روس جاتے, ہم جا کے وہاں سے ڈسکاؤنٹ لے کے آتے اور عوام پہ پھر بھی بوجھ نہ پڑنے دیتے. جو آپ نے ڈال دیا ہے 85 روپے آپ نے لیٹر پیٹرول پہ ڈال دیا اور 120 آپ نے ڈیزل پہ ڈال دیا ہے, ہم اس میں اس کی کٹوتی کرتے, ٹارگیٹ سبسڈی کی طرف جاتے. خیر, تو پہلا 1 مہینے میں ہی 100 بلین جو آپ نے کہا ہوا, تو وہ تو آپ PSDP سے نکال دیتے, تو آپ بڑھا دیتے. دیوالیہ بالکل نہ ہوتا. دیوالیہ تو آپ کی جو انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے, انکمپٹنس ہے, اس کی وجہ سے ہوا کہ آپ نے اس کے اوپر ایکشن ہی نہیں لیا, اور ہمارے اوپر ابھی بلیم کرنا شروع کر دیں. اب آ جائیں اس بجٹ کے اوپر جو آج انہوں نے کہا. ہم جو تھے پچھلے سال 1400 ارب روپیہ ہم نے بڑھایا تھا, کوئی ٹیکس نہیں ہم نے لگایا تھا. اینڈ پہ IMF نے ہمیں کہا تھا کہ تھوڑے سے یہ ٹیکس تقریباً 700 ارب روپے کے آپ ایگزمپشن نکالیں. ہم نے اس میں وہ بھی نہیں کیا, اور فروری میں جا کے ہم نے 300-350 کی ایگزمپشن نکالی جو ہم نے ریفنڈیبل کر دی. تو ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا, اور پھر بھی 1400 ارب روپیہ ہم نے نئے ہم نے ریونیو لے کے آئے. اس سال ہمارا ٹارگٹ تھا 8000, اور آپ نے کیا کیا, پرانے پاکستان چلے گئے اور آپ نے اٹھا کے کمپنیوں 13 کمپنیوں پہ 10% ریٹ بڑھا دیا. آپ کا جو اس وقت ٹیکس کا افیکٹو ریٹ ہے وہ تقریباً 45 سے 60% ہو گیا ہے. بینکوں کے اوپر 58% ہے. وہ کیسے وہ پیسے بنائیں گے, اور کیسے یہ جو آپ کی معیشت ترقی کرے گی. اس کے بعد پھر آپ نے ایون انڈیویجولز پہ بھی بڑھا دیا, جو ظاہر ہے ان کے جو پیسے بنا رہے تھے. ہم نے تو کسی پہ نہیں بڑھایا تھا. ہمارا کیا وہ طریقہ تھا کہ ہم براڈننگ کریں گے. 43 ملین نئے ٹیکس پیئرز کی لسٹ چھوڑ کے آئے تھے, جس کو ہم نے استفاع کو ان سے ٹیکس لینا تھا. ہم نے ریٹیل کے اوپر, اور انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اس کو. ہم نے ریٹیلر کے پاس POS مشینز لگانی تھی, اور ہم نے سپلائی چین کو کیپچر کرنا تھا ٹیکنالوجی کے تھرو, اور انہوں نے اٹھا کے سب کے اوپر فکس ٹیکس لگا دیا. ارے بھائی, فکس ٹیکس آپ لگا رہے ہیں, چھوٹے ریٹیلر پہ ضرور لگائیں, لیکن اب سب پہ لگائیں گے تو یہ تو سارے بڑی بڑی مچھلیاں نکل جائیں گی بیچ میں سے. اور وہ کیوں یہ کر رہے ہیں, یہ سارے ان کے ووٹرز ہیں, سارے یہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے, تو وہ بھی ردی میں چلا گیا. اس کے بعد ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس کیا تھا, 3 کے اوپر 3 کمپنیوں پہ ہم لگا رہے تھے, کئی اس کے اوپر انڈسٹریز پہ, ٹبیکو پہ, آئل پہ, اور ہم نے اس سے پہلے شوگر پہ لگایا تھا, اور 20 اوور آل ہم نے لگانی تھی. ردی کی ٹوکری میں سلو کر دیا انہوں نے اس کو, اور شیلف کر دیا. تو یہ ہمارا پروگریسو جو ٹیکسیشن سسٹم تھا, جو کہ لے کے جاتا ہمیں 8,000 ارب اس سال, اور ہم نے اگلے سال لے کے جانا تھا 10 ٹریلین پہ. انہوں نے اس کو روک دیا. اب سارے ٹیکس لگانے کے باوجود 7,470 ارب روپیہ یہ لیں گے. یہ اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے انڈسٹری بھی رکنا شروع ہو جائے گی.
اس کے بعد ان امپلائمنٹ ہوئے گی، اور یہ انڈسٹری جس میں آپ لگائیں گے وہ اپنے جو چیزیں بناتے ہیں اس کے اوپر اپنا قیمتیں بڑھا دیں گے، پھر کامن، آپ کہتے ہیں کامن مین کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیسے نہیں پڑے گا؟ پاس آن کریں گے۔ تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو ایک انہوں نے جو پروگریسو ٹیکسیشن سسٹم سے واپس پرانا پاکستان چلے گئے ہیں، بیکاز ان کو صرف یہی آتا ہے۔ اب میں بجٹ کی اس کو اور چیزیں بتا سکتا ہوں۔ یہ بجٹ بنا رہے ہیں 11.5% افراط زر پہ، اس وقت افراط زر ہے 28%، اور بڑھے گی بھی، آپ دیکھیں کہ آج بھی نمبر آئے گا، اور اس کے بعد جب یہ گیس کی پرائسز بڑھائیں گے اور بجلی کی پرائسز بڑھائیں گے اور پھر 750 ارب روپے کا پیٹرولیم لیوی لگائیں گے تو اور بڑھے گی 35 سے 40%، تو 11.5% کیسے ہوگی ایوریج انفلیشن؟ تو آپ دیکھ لیجئے گا یہ مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ اس کے بعد بینکوں نے اپنے ریٹس بڑھا دینے ہیں، اس سے یہ ہے کہ چھوٹا تاجر، چھوٹی بزنسز وہ بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ کون دے گا 24-25-26% جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ ریٹ اور سود دے گا اور اس کے بعد بزنس کرے گا؟ وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی ابھی فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ موبائل کی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے پروڈکشن بند کر دی ہے، کئی گاڑیوں کی پروڈکشن بند ہو گئی ہے، اور چیزیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ 10-10%، 13 انہوں نے انڈسٹریز کو لگایا، وہ بھی بند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ کے پاس اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہ افراط زر جو ہے اس سے جو ہے ڈیٹ سروسنگ جو 3,900 بلین کی بات کر رہے ہیں وہ 1 ٹریلین سے بڑھ جائے گی، وہ بہت بڑا ہول ہوگا۔ اس کا مطلب ایک اور بجٹ آئے گا، IMF فورس کرے گا ان کو، اور اس کے بیچ میں 800 ارب روپے کے انہوں نے کہا کہ پروونسز ہمیں سرپلس دے دیں گے۔ وہ 800 تو انہوں نے آلریڈی اپنا ڈکلیئر کر دیا اپنے بجٹس۔ 125 صرف پنجاب دے رہا ہے، سندھ ڈیفیسٹ بجٹ ہے، فرنٹ KP کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں دیں گے، بلوچستان کا ہم کچھ نہیں دیں گے۔ 700 ارب کا تو یہ ہول ہے۔ آج کھڑے ہو کے بڑی تقریریں انہوں نے کر دی اپنی PhD پہ، اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ ہول کیسے مطلب پورا کریں گے۔ پھر ان کے سبسڈیز جو ہیں اس کے بیچ میں کوئی 500 ارب روپے کا ہول ہے۔ پھر GIDC جو ابھی تک سپریم کورٹ نے بھی کہا اور وہ بھی ابھی تک لوگ نہیں دے رہے تھے، تو پھر کیسے دے دیں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ باٹم اپ جو ہم نے اسکیمیں شروع کی تھی، صحت کارڈ، کامیاب پاکستان پروگرام جس میں ہم بالکل سود کے بغیر لون دے رہے تھے، ایگریکلچر کے، کاروبار کے لیے، گھروں کے لیے، اور پھر کامیاب جوان، احساس کے جو پروگرام تھے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، وہ سارے غائب ہو گئے ہیں۔ کیونکہ یہ تو ابھی غریبوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کو تو غریبوں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ جو لوگ 35 سے 40% جو انفلیشن کر سکتے ہیں، مہنگائی کر سکتے ہیں، وہ یہ بھی بند کر سکتے ہیں، اور انہیں کر کے دکھائے۔ تو میرے خیال کے بیچ میں اب ایک تو کامن مین بہت افیکٹ ہوگا، ان امپلائمنٹ ہوگی، اس کا پاورٹی بڑھے گی، اس کے بعد یہ ہے کہ انفلیشن تو میں نے کہہ دیا پہلے بھی ہوگی، اور جو کاروبار ہے، جو آپ کی فائنینشیل مارکیٹس ہیں، آج جیسے انہوں نے یہ بجٹ اناؤنس کیا ہے، اسٹاک ایکسچینج 2000 پوائنٹ سے نیچے گر گئی اور بند ہو گئی ایک وقت میں۔ انہوں نے بند اس لیے کی کہ انہوں نے پھر منور کرنا تھا، چند بڑی ان کی کارپوریشن اس کے تھرو انہوں نے پیسے بیچ میں ڈالنے تھے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کے بعد آپ کا ایکسچینج ریٹ جو انہوں نے کل بڑا ہی کہا کہ جناب 4 روپے 70 پیسے بڑھ گیا ہے روپیہ، آج پھر گر گیا، کیونکہ کوئی بھی ان پہ اعتبار نہیں کر رہا۔ اور مجھے یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں ہمارے بارے میں کہتے ہیں IMF کا، میں جب جا رہا تھا تو IMF کے ساتھ بالکل معاہدہ وہ برابر پہ تھا۔ انہوں نے کہا تو بالکل ٹھیک ہے، آپ 2 چیزیں ہمیں بتا دیں، پروونشل جو ہیں وہ گورنمنٹ دیں گی، وہ لکھ کے دے دیں، اور جو ڈیویڈنڈس آپ دے رہے ہیں وہ کمپنیاں دے دیں۔ بالکل انہوں نے مجھے اپریل میں پیسے دے دینے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اعتبار نہیں ہے، ان کو آپ پہ اعتبار نہیں ہے، دیکھو آپ ایک چیز ایک دن کہتے ہیں دوسرے دن اس پہ مکر جاتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ اس وقت ہم بالکل ایک معاشی میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ لوگ اگر رہے اور ہم الیکشنز نہیں کروائے ہم نے، اور جو ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ نہیں آئی لوگوں کی،
تو ہم خدا نہ خواستہ سری لنکا کی طرح ہمارا حشر نہ ہو. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو ہے آج کی ہماری جو پریس کانفرنس ہے اس کا عنوان ہے بجٹ کے اوپر بجٹ. جیسے شوکت صاحب نے بولا کہ اس مہینے میں صرف 3 بجٹ آ چکے ہیں. پہلے ہفتے میں جو ہے انہوں نے ایک منی بجٹ دیا, تیل بجلی یہ وہ ساری قیمتیں بڑھائی. پھر خانہ پوری بجٹ آیا 10 تاریخ کو, جس کو پورا آج رد کر کے مفتاح اسماعیل نے ایک نیا بجٹ دیا, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ رقم ہوئی تاریخ کہ نیا بجٹ جو ہے بغیر ڈیبیٹ کے جو ہے آج وہ پیش کر دیا گیا اور کل پرسوں میں پاس ہو جائے گا. اس کی وجہ سے جو ہے ملک میں جتنی غیر یقینی صورتحال ہوئی ہے, میں آپ کو ایک اندازہ دیتا ہوں, آپ ساروں کو پتا کہ چاول عید کے بعد سے جو سپر کرنل چاول ہے 150 روپے سے 300 روپے کلو ہو چکا ہے. ابھی بجٹ کے اثرات عوام پہ نہیں آئے, ڈیزل کے اثرات عوام پہ نہیں آئے. کراچی میں چکی کا آٹا 95 روپے کلو ہو چکا ہے. ڈیزل کی قیمت 84% بڑھ چکی ہوئی ہے. پیٹرول کی قیمت 56% بڑھ چکی ہوئی ہے. بجلی کی قیمت جو یہ 45% بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, جو کم سے کم استعمال کرنے والا غریب آدمی اس کے لیے 70 سے 80% بڑھ رہی ہے. گیس جو یہ کہہ رہے ہیں 45% اوسط بڑھے گی. سب سے کم جو گیس استعمال کرتا ہے اس کا بل 450% بڑھ جائے گا. یہ تمام چیزیں. اب اس کے بعد انہوں نے آج آپ نے تقریر دیکھی ہوگی, شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو ہم ٹیکس لگا رہے ہیں اس سے غربت کم ہوگی. پاکستان میں جب بھی ٹیکس لگایا امیر نے, اس نے پاس آن کی اپنی قیمتوں پہ. ایک تو سے قیمتیں بڑھیں گی. نمبر 2, ہمیشہ ٹیکس اگر آپ نے کام کر لگانا ہے تو کنزمپشن میں لگائیں. شوکت صاحب نے جنوری میں کنزمپشن پہ سیلز ٹیکس لگایا تاکہ ویلیو چینج کو آپ کیپچر کریں. جو لوگ اس چیز کی تجارت میں ہر ایک کو ٹیکس لگایا جائے تاکہ اس کی آمدنی میں ٹیکس لگے. یہ کیا کرتے ہیں, وہی پرانا پاکستان والی جو مثال دی کہ ایک ہی جو ٹیکس دے رہے ہیں اسی کے اوپر ٹیکس کا بوجھ مزید ڈال دو. 10% ٹیکس لگا دیا. آج 40% جو ہے عام کمپنی میں ٹیکس ہو گیا, بینکوں میں 58% ٹیکس ہو گیا. انڈیا جس سے آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے, بنگلہ دیش جس سے آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے, وہاں پہ 25% ٹیکس ہے. تو پہلے بتائیں کہ بیرونی سرمایہ کاری آپ کے ملک میں کہاں سے آئے گی؟ اگر کسی نے آ کے 60% ٹیکس دینا ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی اس ملک میں رسک کیوں لوں. پھر اس کے بعد انہوں نے جو سب سے اہم چیز ہے, جو 2-3 باتیں میں کروں گا پھر ہم سوالات پہ چلے جائیں گے. مفتاح صاحب نے کہا کہ 4 سال کے جو خسارے ہیں اس کی وجہ سے آج میں نے 10% ٹیکس لگایا ہے. بھائی ان کو یہ پتا ہے کہ کتنا ٹیکس اس آج کا جو 10% ٹیکس لگایا ان کے اضافی ٹیکس کتنا ملے گا؟ صرف 80 ارب روپے. اگر کارخانوں کی رفتار وہی رہی جو شوکت صاحب کی جو ہے 10% کے حساب سے رہی, ہمارے حساب سے کارخانوں کی رفتار منفی ہو جائے گی. اور اس سال جو 7,400 ارب روپے جو ٹیکس لینے جا رہے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں ابھی پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ 6,500 ارب بھی ٹیکس نہیں لیں گے. اور 75 سال میں ایک دفعہ جو کووڈ کی وجہ سے منفی گروتھ ہوئی تھی, اب ہم 2 سے 3% پہلے کہہ رہے تھے گروتھ ہوگی, اب وہ بھی نہیں ہوگی, وہ بھی منفی ہو جائے گی. تو یہ جو سال ہے مہنگائی کا, کمر توڑ مہنگائی, بے روزگاری کا, اور ملک میں جو ہے انویسٹمنٹ بات چلی جائے گی, غیر یقینی صورتحال رہے گی, بہت ہی خطرناک حالات ہیں. آخر میں آپ کی توجہ صرف ایک چیز پہ دلانا چاہتا ہوں, 10 ہفتوں میں ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 3.2 ارب ڈالر سے گرے ہیں. یہ بار بار لالی پاپ دیتے ہیں, چائنا سے 2.3 ارب ڈالر ہے, اس سے زیادہ تو خرچ کر لیے. یہ اگلے 2.3 ارب ڈالر کتنے دن چلیں گے؟ یہ بھی 4-6 ہفتے میں ختم ہو جائیں گے. ان کو کوئی پیسے نہیں دے رہا. تو ملک جو ہے یہ جیسے شوکت صاحب نے کہا کہ سری لنکا, میں سری لنکا نہیں اس کو کہوں گا, بہت برے حالات ہیں اور ان سے قابو میں نہیں آ رہے. ان کا ایک کریڈیبلٹی کا ایشو ہے, دوسرا ان کا لیجیٹیمیسی کا ایشو ہے. یہ جتنے دن کنٹینیو کریں گے اتنا جو ہے اس ملک کی عوام اور کاروبار اور معیشت پہ بھاری رہے گا. میں ایک چیز ایڈ کروں گا, یہ جو بڑی بات آپ نے ایڈ پہ کی کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ کس وجہ سے ہوا. اس دفعہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ اس لیے ہوا کہ سپر سائیکل آیا اور اس میں 4 چیزیں, ویکسینز, اور اس کے بعد آئل کی جو قیمت بڑھ گئی, جو اس کے بعد آپ کی بڑی اپنا خوردنی تیل کی اور کوئلے کی, اس میں جو ابھی یہ جو اس وقت 15-16 بلین کی بات کر رہے ہیں, 14 بلین 14.5 بلین صرف ان 4 چیزوں کا تھا. ہم نے کہا اب اس کو ذرا سنبھال لیں ہم, اور جیسے سپر سائیکل نیچے جائے گا ہم نے گروتھ رکھنی ہے, ایکسپورٹ میں گروتھ رکھنی ہے, ریمیٹنس میں گروتھ رکھنی ہے, تاکہ یہ جیسے نیچے جائے گا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہو جائے گا اور مہنگائی بھی نیچے آئے گی. انہوں نے یہ جو اقدامات کیے ہیں اس میں جو گروتھ ہے, ایکسپورٹس بھی گرے گا, انڈسٹریل گروتھ بھی گرے گی, تو یہ تو کبھی بھی اس سائیکل سے نہیں نکل سکے گا. سوالات ہیں؟ جی پلیز.
शौकत साहब ये बताएगा कि आवाम का भी सबसे बड़ा मसला है महंगाई, और महंगाई का भी ये आलम है कि एक तो कोई चीज़ बढ़ती है तो उस पर रैशनल कीमत बढ़े, यहाँ पर तो जिसका जो दिल चाह रहा है वो कीमतें उस तरीके से बढ़ रही हैं, और उस पर हुकूमत ने उससे तस्लीम करके बैठी कि महंगाई तो बढ़ती है, तो वो अब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हुकूमत को कोई मेजर लेने चाहिए कि चलें अब इस हिसाब से महंगाई बढ़े, वो तो बस इन्होंने सब कुछ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने तो एक और चीज़ कर दी है, एक मैं प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी हर हफ्ते को 1.5 घंटा लगाता था, एक चीज़ को देखता था, और जो मार्जिन होते थे एक वक्त में 40-40, 50-50% मार्जिन होते थे, और जो कि मतलब अगर प्याज अगर जैकब आबाद से शुरू हुआ है तो जब वो बिकता था वेंचर रिटेल पे तो 70% उसका मार्जिन होता है। हमने वो मार्जिन कम करवाए क्योंकि फिर हमने लोगों की नीचे एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, इन्होंने वो कमेटी ख़त्म कर दी है। जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने कह दिया ये महंगाई तो होगी, वो कमेटी ख़त्म हो गई है, मॉनिटरिंग ख़त्म हो गई है। तो इन्होंने तो ये, क्योंकि इनको ख्याल ही नहीं है गरीब का यार, इन्होंने थोड़ा है नहीं, इनको तो आपको मालूम है कि जब हम कहते रहते हैं कि इनके तो एसेट्स वगैरह और जो इनके जो वो है वो कहीं और जगह, और ये कुछ और करने आए थे यहाँ, और वो जो बिल्स पास इन्होंने करवा दिए हैं, ये इनका मकसद था। आम आदमी का महंगाई और उसके ऊपर क्या हो रहा है वो इनका मकसद नहीं था। जी सर, तेल आप कह रहे हैं हम रूस से लाएंगे तो किस तरह लाएंगे, क्योंकि हम सऊदी अरब से इतना पुराना हो, हमें उधार पे भी दे देते हैं, बगैर बताए भी दे देते हैं, वो तो नकद वाला मामला है, कैसे? अरे भाई देख, 2 चीज़ें होती हैं और ये चीज़ बड़ी समझने वाली समझने वाली है। एक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। हम फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, अगर रूस कहेगा मैंने आपको इतने तेल दे रहा हूँ इतने प्राइस पे, वो फाइनेंशियल मार्केट में आप बेच सकते हैं। यहाँ से फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट जो आपका एडनॉक के साथ हुआ है, अबू धाबी वालों के साथ, या आपका उसको अरामको के साथ हुआ है, या कोई पेट्रोलियम के साथ हुआ है, उसका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको वो जो आपको तेल देंगे वो आप बेसिकली मार्केट में बेचेंगे, और उसके ऊपर आपको जो फ़ायदा होगा वो आप ऑफसेट करेंगे। तो एक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये इसे समझिए, क्योंकि कुछ ने मुझे कहा कि वो जो तेल आता है वो आपकी रिफाइनरी का यूज़ नहीं कर सकती, और क्योंकि उनके पास वो, अरे भाई ये जो वो लोग हैं जो इसको समझते नहीं हैं वो ये बात कर सकते हैं। जी ओके।